بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت ہے کہ ایمان کی دولت کے ساتھ ماہ رمضان کے پرکیف لمحات اور پر نور ساعات ہم گزار رہے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور تاریخ اسلام میں 15 رمضان المبارک کو ایک عظیم ترین شخصیت کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ شخصیت مبارکہ اتنی عظیم ہے کہ میرے پاس یقینی طور پر کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر سکوں۔ وہ عظیم ذات اقدس جنہیں سبط رسول کہا جاتا ہے، جنہیں جگر گوشائے بطول کہا جاتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی الامام الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سن 3 ہجری میں مدینہ المنورہ میں میرے آقا، میرے سید، میرے سردار، دنائے سبل خط الرسول مولا کل، تاجدار دو جہاں، سیاہ لامقاں کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن میں ایک پھول کھلا۔ میرے آقا اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے گئے۔ مولا علی، مشکل کشا، حیدر کرار، شیر غفار موجود تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ نو مولود نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے گئے۔ نو مولود نے آنکھیں کھولی تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی، تو نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کا۔ فرمایا علی، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی میرے آقا، میں نے نام حرب رکھا ہے۔ حرب معنی جنگ ہوتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں علی، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ حسن کا معنی اچھا انجام ہوتا ہے، اور شہادت سے بڑھ کر اچھا انجام کوئی نہیں۔ وقت ولادت ہی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی، علی تو جنگ کی بات کر رہا ہے، جنگ میں جانے کے بعد ہر ایک کو منصب شہادت نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ غازی بنتے ہیں، کچھ شہید بنتے ہیں۔ میرا بیٹا شہید بنے گا، اور شہید بھی شہید اکبر بنے گا۔ اس لیے فرمایا لا حسن، نہیں بلکہ یہ حسن ہے۔ پھر پہلی خوراک جو اس شہزادے کے حلق سے ان کے معدے میں اتری، وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ وہ لعاب دہن جو کھاری کنویں میں جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، ٹوٹے ہوئے بازو پہ لگتا ہے تو بازو جڑ جاتا ہے، نکلی ہوئی آنکھ پہ لگتا ہے تو نکلی ہوئی آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ وہ لعاب دہن اس شہزادے سبط رسول جگر گوشائے بطول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل اطہر میں گیا۔ فضائل کا ایک انبار ہے، مناقب کا ایک انبار ہے، مگر وقت کا دامن بہت کم ہے، اور میں نے ان فضائل و مناقب کے انبار میں سے ایک جھلک آپ کو دکھانی ہے۔
اور ایک روایت آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کرنی ہے، اور اس روایت کو امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے تو کسی اور کتاب کا نام لینے کی حاجت نہیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے دار باقی میں منتقل ہو چکے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دائیں جانب حیدر کرار شیر غفار باب علم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ ایک ہی آقا کے دو غلام ایک ساتھ چل رہے تھے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر و علی محبت و یگانگت کا پیکر بنے ہوئے ایک ساتھ جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فمر الحسن یلعب مع الغلمان، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 7 سال تھی، صرف 7 سال تھی اس وقت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اور اب حدیث پاک کے کلمات کے لیے میرے پاس ترجمہ کے لیے لفظ نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط آدمی ہوں، اس لیے اس لفظ کا میں ترجمہ بڑے ادب والے کلمات کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارنے لگے اور جھولنے لگے، بلکہ جھومنے لگے۔ ایک فرحت تھا، ایک انبساط تھا، ایک سرور تھا، اندر نور تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھومنے لگے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بے علی۔ سیدنا ابو بکر صدیق انسانیت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ امام حسن بن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال کی عمر میں اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی رفاقت میں ہیں، پاؤں زمین پر شوق سے مارتے ہیں، بدن کو ہلاتے ہیں، جھومتے ہوئے کہتے ہیں، بے ابی، اے شہزادے، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب انور میں جو میرے آقا کے گھرانے کی محبت رچی ہوئی تھی، اس کا انداز دیکھے۔ کہولت ہے، بڑی عمر ہے، 63 برس کے قریب عمر ہے، 7 سال کے بچے کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، مگر یہ بچہ کوئی عام بچہ ہے؟ یہ بچہ وہ بچہ ہے جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے جس کے لیے میرے آقا اپنے سجدہ کو دراز کر دیتے ہیں۔ یہ شہزادے وہ شہزادے ہیں جن کی والدہ سیدہ کائنات ہیں۔ یہ شہزادے وہ شہزادے ہیں جن کے والد گرامی باب العلم باب مدینۃ العلم ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہولت کی عمر میں
7 سالہ شہزادے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر میں اب کہنے لگا ہوں، رقص کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک کے کلمات ہیں، اور جھوم رہے ہیں، یعنی فرحت و انبساط بے قابو ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، اے شہزادے میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، علی جیسے لگتے ہو، علی جیسے نہیں لگتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ شبیہ نبی ہو، شبیہ علی نہیں ہو۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اقدس پر آپ کے دل اور روح کی ترجمانی جو دیکھتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں۔ وعلی یضحک، ایک بار مسکرائے نہیں۔ عربی جملہ یہ بتا رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے ایک بار نہیں کہے، وہ کہتے جا رہے ہیں، ساتھ جھومتے جا رہے ہیں، اور ساتھ کہتے جا رہے ہیں بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، شہزادے ابو بکر کی ماں بھی تجھ پہ قربان ہو، ابو بکر کے باپ بھی تجھ پر قربان ہو، تو نبی جیسا لگتا ہے، علی جیسا تو نہیں لگتا۔ آپ نبی کی شبیہ ہو، علی کی شبیہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے، سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سر کی چوٹی سے لے کر سینے تک سیدنا حسن مشابہ تھے، ناف سے لے کر قدموں تک امام حسین مشابہ تھے۔ اور صاحبو یہ بات ذرا توجہ سے سنا، ارشاد الساری میں، مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال اپنی زندگی کے میرے آقا کی قربت میں گزارے تھے، جس نے ایک لمحہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھی، وہ زندگی بھر آج سکھ بتا دی دھیری یہ کہتا رہا، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش کہتا رہا۔ اور ان نے تو 10 سال گزارے تھے۔ جب میرے آقا ظاہری طور پر پردہ پوش ہو گئے، تہے مزار چلے گئے، تو انس بن مالک کا عالم کیا ہوگا؟ ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی امام حسن سے ملاقات ہوتی، امام حسن کو اٹھاتے، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے، اور ساتھ یہ فرماتے، من سرہ ان ینظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینظر الی ھذا، جو شخص، جس شخص کا دل اس سے ٹھنڈ پاتا ہو کہ وہ رسول اللہ کو دیکھے، اب میرے آقا تو جلوہ فکن نہیں رہے، اب وہ سورج تو پسے پردہ چلا گیا، جو چاہے کہ مصطفیٰ کریم کو دیکھے وہ امام حسن مجتبی دیکھ لے۔ اور تاریخ میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال کیا ہوگا، جنہوں نے میرے آقا کی صحبتیں پائی ہوگی، جنہوں نے شب و روز میرے آقا کے نور بساتے چہرے کی جھلکیں دیکھی ہوگی، صحابہ کی زندگی کیسی گزری ہوگی میرے آقا کے فراق میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب صحابہ زیادہ بے-تاب ہو جاتے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہجر ان کو ڈسنے لگتا، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہجر و فراق کی تلوار سے ہمارے دل زخمی ہیں۔ طوبیٰ لأہل البلدۃ فیہا النبی المحترم، اس شہر والے کتنے خوش نصیب ہیں جن شہر والوں کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہے۔ تو صحابہ کرام کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟
جب बेताबियां इंतहा को पहुंचती तो अहले बैत के दरवाजे पर आते, दरवाजा खटखटाते, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकलते होंगे, सहाबा किराम अर्ज़ करते होंगे कि मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार अली मुर्तज़ा हमारे गमों का मदावा कर दो, अपने दोनों शहजादों को जरा बाहर ले आओ। रिवायात कहती हैं कि सहाबा किराम एक तरफ इमाम हसन को खड़ा करते, साथ ही इमाम हुसैन को खड़ा करते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन के पैकर को जब एक नज़र से देखते तो पैकर मुस्तफ़ा नजर आ जाता था। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े फजाइल हैं, बड़े मनाकिब हैं, बड़ी अज़मतें हैं, बड़ी रिफ़तें हैं। क्या ये रिफ़त कम है कि अनस बिन मालिक जैसे ये कहें कि जिसकी आंखें ठंडी हो कि वो चेहरा मुस्तफ़ा को देखे, वो चेहरा हसन मुज्तबा को देख ले। और फिर हकीकत इरशाद सारी में इमाम कुसलानी अलैहि फरमाते हैं कि असल में ये बात तय्यबात हजरत अबू बकर के नहीं थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इरशाद सारी जो बुखारी शरीफ की शरह है अरबी जबान में, मैंने पढ़ा, इसमें आज ही पढ़ा है, आज ही बारे जिक्र ये सारा मुताला किया है। आप फरमाते हैं कि ये फिल हकीकत इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के कलिमात नहीं हैं, ये सैयदाए कायनात के कलिमात हैं। सैयदाए कायनात इमाम हसन मुख्तार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी गोद में उठाती और लोरी देती थी, और आपकी लोरी के कलिमात थे। आप इरशाद फरमाती अंता शबीहुन बिन नबी लैस शबीहन बि अली, वे शहजादे तुझ में मुस्तफ़ा करीम की झलक नजर आती है, अली की झलक नजर नहीं आती। इसलिए कि ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ये फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था कि हर एक का नसब बेटे से चलता है, मगर मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा। यही वजह है कि मेरे आका इन दोनों शहजादों को, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निवास से कहकर निकाह बुलाते थे, इब्नाया कहते थे, मेरे बेटे कहते थे, कभी मेरे फूल कहते थे, कभी सूंघते थे और फरमाते थे मुझे इनमें जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा अल्लामा तीबी के हवाले से लिखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये फरमा रहे हैं ना, बे अबी शबीहुम बिन नबी, कि मेरी माँ भी आप पर कुर्बान हूँ, मेरी बाप भी आप पर कुर्बान हूँ, आप मुस्तफ़ा करीम जैसे लगते हो। ये फिदा होने की इल्लत बयान करते हैं कि सिद्दीक अकबर को जिस चेहरे में मुस्तफ़ा करीम की झलक नजर आती है, सिद्दीक अकबर उस ज़ात अक़दस पर अपने माँ बाप को कुर्बान करना चाहते हैं। इसलिए कि ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक जिसे नसीब हो गई उसका ये आलम है। और मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आप फरमाते हैं सवाल के अंदाज में, आप फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला तो ये फरमाए आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि लमा क़ब्लहु व बादहु मिस्लहु, मेरे आका में आपकी मिसल ना आपसे पहले देखा है ना आपके बाद देखा है। तो हजरत अली है कि मेरे आका की कोई मिसल नहीं, ना पहले है ना बाद में है। और हजरत अबू बकर और सैयदा कायनात कहे कि नहीं, हसन मेरे आका जैसे हैं। इस दोनों में तारुज़ आ गया। ये तारुज़ कैसे बिटे? मुल्ला अली कारी रहमा फरमाते हैं, गौर नहीं किया, सैयदना अबू बकर ने अशबी नहीं कहा, अल मारिफा के तौर पर इसको जिक्र नहीं किया, बल्कि शबीहुन कहा है, नकरा कहा है, और नकरा में उमूम होता है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरा मेरे मुस्तफा करीम सिद्दीक अकबर को नजर आ रही है। वो उस ज़ात अक़दस पर अपनी माँ भी कुर्बान कर रहे हैं, अपना कुर्बान कर रहे हैं, जहां पर वो
سورج پورے کا پورا موجود تھا، وہاں پر جانثاری کا عالم کیا تھا؟ ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ آج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اور میرے آقا نے ایک بار اپنے زانوں پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کے ان مبارک لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید و سادات تھے جن کی وجہ سے تو نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دی، اس لیے باری تعالیٰ آپ کی صدقے سے، آپ کی برکات کی وجہ سے اہل ایمان کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر دے، مسلمانوں کے اندر باہمی نفاق بغض اور عداوت دور کر دے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تقدس سے، عظمت سے، عصمت سے ساری امت کو مالا مال کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، ہمارا کچھ بھی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے مگر تیرے محبوب کے اہل بیت سے جو محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام جو ہمارے دلوں کے اندر سمندروں کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ تو تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں نا۔ ہم اہل بیت کی عقیدت کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول فرما لے، اور سبت رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کے صدقہ سے ہم پر راضی ہو جا۔ یہ تیرے محبوب کے محبوب ہیں، میرے آقا فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے اجداد، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقربا جو اس فانی سے جاتے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہر صاحب ایمان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے، ہر صاحب ایمان کی قبر پر عبدالآباد تک اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہر صاحب ایمان کو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی درخشندگی عطا فرما۔ جس قدر اہل ایمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں یا گھروں میں، ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ بری تعالیٰ ہم سب بیمار ہیں، ہم سب کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار فرما۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کی گودیں اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، مولا کریم تیرے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں، ان کو نعمت اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی سفارتیاں، سرخرویاں اور شادابیاں عطا فرما۔ کشمیر و فلسطین کے حتم مسلمان کی مدد و نصرت فرما۔ یا رب العالمین اس کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت کو دور فرما، انسانیت کو سکون عطا فرما، انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اپنے گھروں کو آباد فرما دے۔ میرے مولا تیرے گھر تو آباد ہے، ہم ترس رہے ہیں، کتنی جبینیں تیرے گھر میں جھکنے کے لیے ترس رہی ہیں، کتنے قدم تیرے گھر کی طرف جانے کے لیے بلک رہے ہیں۔ مولا کریم ہمیں معاف کر دے، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہمیں معافی دے دے، ہم سے بہت زیادہ بھولے ہو گئی، کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی امت تو ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما،
میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی حفاظت فرما، عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مجھ فقیر سے جو رشتہ علم رکھتے ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوری دنیا کے اندر ہے ایمان، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کے تراجم اور معانی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دیگر مضامین پڑھ رہے ہیں، مولا کریم سب پر رحم فرما۔ جو اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں ان کو اس نیت کے اندر ثبات و استقامت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، یا الہی بھول جائیں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی فرما مصطفیٰ کے واسطے، لی خمسۃ نطفی حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والرضا وابناہما والفاطمہ، فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدی النسمی۔ یا الہ العالمین آخری دعا، آخری التجا، ہم سب کو شان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرما، اور چہرہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ وذکرہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحبو، روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے مقامی وقت کو دیکھیں اور مقامی وقت سے 1 سیکنڈ بھی پہلے روزہ افطار نہ کریں۔ کھجور سے، پانی سے روزہ افطار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد باقی کھانا پھر کھانے کے بعد دعا کریں، جو دعا آپ جیسے کریں گے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت مکفہ اور مسجع جملوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کا درد دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگار عالم اپنے دامان رحمت میں ہمیں ہمیشہ جگہ عنایت فرمائے۔ کل کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔